فضائل سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، اور کلام مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسا شہر دھرتی نہیں تھا جہاں پہ اللہ نے ایک ڈرانے والے کو نہیں بھیجا۔ نذیر سے مراد ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ انبیاء کرام کا جو کام ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، حرام چیزوں سے اجتناب اور حلال پہ عمل کرنا، اور جو عبادات ہوتے ہیں ذکر و اذکار، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لیکن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، قیامت کی اثر تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبوت کا جو پیغام ہے، رسالت کا پیغام اللہ رب العزت نے علماء اور اولیاء کرام کی سپرد کیا۔ تو آج کی جو تقریر ہے ان کا موضوع سخن ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سامعین کرام، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری یکم رمضان کو ایران کے مشہور شہر گیلان میں پیدا ہوئی۔ گیلان ایک قصبہ ہے، چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے، جیم ہے، تو اس لیے اس کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ یہ اس گاؤں کی طرف منسوب ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یکم رمضان المبارک۔ ان کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، چونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت کرامات اور کمالات ہیں۔ محی الدین والد کا نام ہے سید جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ والدہ کا نام ہے فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو گھرانہ ہے، علمی گھرانہ، علمی خاندان، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ولی اللہ تھے۔ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی جو تعلیم ہے، حفظ، قرات، فقہ، علوم الفرائض کا علم انہوں نے اپنے گھر پر ہی حاصل کیا، چونکہ سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ممتاز عالم دین تھے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حفظ، قراءت اور علوم الفرائض کا علم اپنی ہی گھر سے ہی حاصل کیا۔ پھر 18 سال کی عمر میں تو
یہ جب 10 سال کے ہو گئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جس وقت ہم مجلس میں آ رہے ہوتے تو فرشتے ندائی دیتی کہ اللہ کے بندو سائڈ پہ ہو جاؤ، جگہ چھوڑ دو، اللہ کی ولی آ رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ میں نے کہا جب میں 10 سال کا تھا میں دیکھ رہا تھا فرشتے ندائی دی رہی تھی کہ اللہ کے بندو راستے چھوڑ دو، مجلس میں جگہ خالی کراؤ، اللہ کی ولی آ رہے ہیں۔ چونکہ نبوت ولایت کے لیے پھر بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض جو اولیاء ہوتے ہیں مدرسہ اولیاء، پہلے ہی سے ان کی سلیکشن ہو جاتا ہے، اور ان کی ولایت کی جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یکم رمضان کو یہ پیدا ہو گئی۔ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ کی طرف منہ نہیں پھیلاتے تھے۔ ابھی دیکھیے یعنی پہلے دن کا بچہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں دودھ جو ہے وہ نہیں پیتے تھے۔ یعنی معنی اور مقصد یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولادت بسعادت کے ساتھ ہی انہیں جو تقویٰ ہے اللہ کی رضا وہ اختیار کر لیا۔ یہ صفت یا تو انبیاء کرام میں پائی جاتی ہے یا اولیاء کرام میں، یعنی اس پائے کے ولی اللہ قدر ہیں۔ 18 سال کی عمر میں چونکہ ایران جو گیلان قصبہ ہے وہاں پہ اتنے علوم نہیں تھے، گاؤں، اور 10 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں یہ یتیم ہو گئے۔ 10 سال کے بعد ان کی جو پرورش ہے ان کی والدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا نے سنبھالی، اور یہ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد القادر کو بغداد شریف روانہ کر رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ عبد القادر کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی اولاد کی تربیت میں والدین کا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی والدین غافل نہ ہو کہ جی اولاد جو ہے بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی، تو اولاد کی تربیت میں والدین جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس میں والدین کا بھرپور حصہ ہوتا ہے۔ اگر والدین کی کوشش ہے ہماری اولاد نیک صالح ہوں تو وہ نیک صالح ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبد القادر ایک وصیت کی، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات قیامت کو ہوگی۔ جس وقت سینے سے لگایا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو، فرمایا کہ ایک تو سچ بولنا ہے ہمیشہ کے لیے، جھوٹ سے اجتناب، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات پھر قیامت کو ہوگی، دنیا میں میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اب دیکھیے والدین اپنی اولاد کو اگر دین کے لیے وقف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے دین کی بقا جو ہے قربانی کی بغیر ناممکن ہے۔ والدین کی قربانی بھی ہے، ساتھ اولاد کی قربانی بھی دین کی بقا میں یہ اہم جو ہے کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سامعین وقار، اب دیکھیے قافلہ لوٹا گیا،
جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، انہیں کہ جی میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور انہوں نے تلاشی کی، جیب میں نہیں، اندر جیب میں سیے تھے۔ مختصر یہ کہ ڈاکو کے سردار کے سامنے جب پیش کیا گیا، میں نے کہاں پہ؟ میں نے کہ جی اندر۔ ڈاکو نے کہا کہ ایسے موقع پہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں اپنی چیز کو پوشیدہ کرنے کے لیے، کوئی جو ہے نا بوٹ کے نیچے ڈالتے ہیں، کوئی جو ہے نا اس کو پھینکتے ہیں آگے پیچھے، کوئی مٹی کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میری ماں جو ہے نا فاطمہ ام الخیر سیدہ آل نبی اولاد علی کی خاندان سے ہیں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ کے لیے سچ کہنا۔ ڈاکوں کے سردار جو ہیں وہ بالکل کام نہیں لگے۔ میں نے کہا چھوٹا سا بچہ یہ اپنی والدہ کا اتنا تابعدار ہے، رب فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ رب فرماتا ہے کہ سچ کہو، ہم سچ نہیں کہتے، ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ چوری نہیں کرنا، ہم چوری کرتے ہیں۔ تو ان کے اوپر جو ہے کب کبھی طاری ہو گئی، اور تمام جو ڈاکو کا قافلہ تھا وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور تمام قافلے کا سامان واپس بھی آ گیا۔ موجودہ وقت میں لوگ تو کہتے ہیں کہ سچ اگر ہم کہیں تو ہمارا سودا نہیں ہوتا جی، ان لوگوں کا ذہن بنا ہے کہ اگر ہم نے سچ کہا جی، وہ اللہ کے بندے آپ کا رزق یہ سامنے کلائنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا رزق رازق کے ہاتھ میں ہے، جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے، تمام جو چرند پرند حیوانات نباتات کو رزق دیتا ہے، رب تو وہ ہے۔ لیکن شیطان ہمیں وسوسہ دیتے ہیں کہ یہ سامنے بندہ ہے، اگر آپ نے سچ کہا، اپنے ان کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، 1 کروڑ رقم ہوگی، 2 کروڑ، 3 کروڑ ہوگی، 10 کروڑ، اس بندے سے ہم ڈرتے ہیں، ان کی خوف کی وجہ سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس رب نے ان کو یہ کروڑوں کا رقم دیا ہے، اس رب کا کیا حکم ہے۔ تو الغرض ہمارے لیے اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں یہ مشعل راہ ہیں، اور یہی قرآن اور احادیث کا حکم ہے۔ سامعین وقار، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف میں 18 سال سے لے کر 33 سال تک بغداد شریف میں پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 3-4 اسٹوڈنٹ سے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ابتدائی مرحلے میں 3-4 طالب العلم تھے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درس میں 70,000 کا اجتماع ہوتا۔ پہلی صف میں لوگ جس طرح آواز سنتے، جو 70,000 کی جو آخری صف ہے، اسی طرح آواز آخری صف والے سنتے تھے۔ یعنی پہلی صف والی کو جس طرح سنائی دیتا، آخری صف، یہ ان کی کرامات میں سے ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ لاؤڈ سپیکر بھی آن ہیں۔ جمعے کے دن جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں، پیچھے صف والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو دیکھ لیں کہ پہلی صف اور آخری صف کی آواز ایک جیسی ہوتی۔ لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات جو ہے، نمبر 1 توحید اور اخلاص پہ درس دیتے ہیں۔ یعنی لوگ مزارات میں جا کر، بعض لوگ قبروں کو سجدے کرتے ہیں،
قبر کی جو ہے طواف کرتے ہیں، قبر کے نام پہ جو ہے نظر مانتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات کیا تھی، اے لوگوں، آپ لوگوں کی کامیابی صرف اور صرف ایک خدا کی وحدانیت میں ہے۔ جو بت پرستی ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی مرحلے میں مشرکین مکہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، لوگوں کو ایک خدا کے ماننے والے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں، پہلی نمبر پہ توحید اور اخلاص کا درس، کہ تمام لوگوں کی معاشرے کی جو کامیابی ہے واحد لا شریک کے ماننے میں ہے۔